بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہی کثیر نعمتوں کو ذکر کیا، جن میں سے پہلے یہاں پر دو نعمتوں کا بیان کیا۔ ایک تو ہم نے جو تمہیں دودھ دیا اس کی تفصیل، اور دوسرا جو شہد دیا سردی میں پینے کے لیے تاکہ تمہیں کھانسی زکام سردی نہ ہو، اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد چار مثالیں دی اور بت پرستی کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں، انعام ان میں ہم نے تمہارے لیے عبرت کا سامان رکھا ہے۔ عبرت سے مراد وہ عبرت نہیں بلکہ ما یعتبر بہ، اس سے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ کیسے عبرت؟ نسقیکم مما فی بطونہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبرت کا بیان، پلاتے ہیں ہم تمہیں پلاتے ہیں اس کے پیٹ سے جو کچھ اس میں ہے، یعنی انعام اور مویشی کے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، یعنی جب وہ گھاس اور گلا وغیرہ جب جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے، وہ تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، تو میں ایک سے اس کا خون بنتا ہے اور ایک حصہ اس کا جانور کے لیے دودھ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اس کا ایک حصہ اس کے فضلات بنتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور وہ دونوں کے دونوں وہ ایک جانب فضلات اس کا گوبر وغیرہ اور ایک جانب خون، اور ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ دودھ نکالتے ہیں۔ کبھی اس میں گوبر کا اثر یا کبھی خون کا اثر یا ایک دوسرے کی کوئی مشابہت، حالانکہ وہ دونوں چیزیں نجیس ہے، لیکن اللہ نے ان سے نکلنے والے دودھ کو کیسا صاف اور سفید بنایا دیکھنے میں، نہ خون کی رنگت اور نہ اس کے اندر گوبر کی بو یا اس کی رنگت۔ لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، خالص دودھ، خالص کا معنی نہ اس میں گوبر کا اثر ہے نہ خون کا اثر ہے، اور شاربین کے لیے سائغ ہے۔ سائغ کہتے ہیں حلق سے جلدی اترنے والا، سہل المرور، ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لقمہ وغیرہ کھائے، چبانے میں اگر ادھر ادھر کبھی ہو جائے، پروگرام بدل جائے، یعنی نگلنے کے بجائے دوسرا منہ میں ڈال دے تو وہ اٹک جاتا ہے، اس کو اچھو لگنا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھو لگنا، بچھو نہیں، تو حلق میں رک جاتا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ یہ رکتا نہیں، سیدھا سہل المرور، آسانی سے اندر پہنچنے والا، اس کو کہتے ہیں سائغاً للشاربین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو جانوروں سے تمہارے لیے اس نے پیدا کی۔ دوسرا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اپنے اصل حالت پر تھی۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ سورۃ مکیہ ہے، سورۃ النحل مکیۃ، اور مکہ میں حرمت نہیں تھی، مدینہ میں بھی جانے کے بعد کئی سالوں کے بعد اس کی حرمت آئی، اللہ مبین لنا بیانا شافیا، تو قبل التحریم۔ اور کھجور کے پھلوں سے اور انگور کے تتخذون منہ سکرن، کہ تم بناتے ہو اس سے شراب، سکرن ایسی چیز جس سے نشہ آوے، اور وہ آنے والی چیز کیا ہے؟ شراب ہے۔ سکرن مصدر ہے، لیکن دیکھو مصدر سے اس میں مفعول مراد لیا، تتخذون منہ مسکرن ہونا چاہیے۔ اور عمدہ رزق جیسے تمر ہے، پکنے کے بعد میں جو ہے تو وہ نخیل سے تمر بن جاتی ہے، انگور جب اپنے عمر کو پہنچتا ہے تو زبیب اور کشمش بن جاتا ہے، کشمکش، اور اس کے بعد شراب وہ جو ہے تو سرکہ بن جاتا ہے، والخل والدبس، اور اسی طرح اس کا انگور کا نچوڑا ہوا عصارہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا کہ یہ تمام کے تمام چیزیں تمہارے لیے رزق حسن ہے، لذالک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اب دیکھو نحل کا ذکر کیا، اوحی ربک الی النحل، تیرے رب نے وحی کی شہد کے مکھی کی جانب، وہی الہام، ان اتخذی من الجبال، ان اتخذی کہ تو بنا پہاڑوں میں گھر، من الجبال بیوتا، اس لیے عموماً وہ اپنا چھتا لگاتی ہے ایسے جگہ جو انسان کے دست رس سے باہر ہو،
ایسی جگہ پہاڑوں میں بھی جہاں لٹکاتی ہے، یا درختوں میں بھی جہاں پر جو مضبوط جگہ ہو، انسان وہاں تک چڑھ نہ سکے، تو پہاڑوں میں ومن الشجر، اور اسی طرح درختوں پر، ومما یعرشون، اور انسان کے بلند اور اونچے گھروں میں، یعرشون جو کچھ کہ تم بناتے ہو، یعنی تمہارے مکانات کی تعمیر کرتے ہو، اس میں اوپر کے حصے میں شہد لگانے کا یہ جو حکم ہے، اور ربک، اللہ نے اس کی طرف وحی کی کہ جہاں تک بچوں کے ہاتھ نہ پہنچ سکے وغیرہ۔ بعد میں پھر اس کو باقاعدہ طور پر اس کی نرسری کی جاتی ہے، اس کو تجارت بنا لیا، اس کے باغات ہوتے ہیں شہد کے، سمجھ میں آیا، اور اس میں شہتوت کے درختوں کو لگایا جاتا ہے، اور وہ جو شہد کی مکھی کا جو سردار ہے اس کو قبضے میں رکھا، جگہ جگہ ڈبے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو وہاں رکھتے ہیں پہلے، پھر مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھتے ہیں پورے چھتوں میں، اور مکھیوں کا کام ہے کہ وہیں سے اٹھانا اور وہیں پر جمع کرنا۔ پھر کبھی ایسا کہ وہ گنے اور اس کا رس اور گڑ وغیرہ ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں تو مکھیوں کو قریب میں غذا مل جاتی ہے، تو وہیں سے وہ بنا کر شہد اس میں داخل کرتی ہے، اس کے اب فارم لگتے ہیں شہد کے، سمجھ میں آیا؟ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ ثم کلی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہر قسم کے پھلوں سے تو فائدہ حاصل کر اور کھا، فصل کی سبل ربی کی ذلولا، اور تیرے رب کے بتلائے ہوئے راستے میں تو جو تیرے لیے مسخر کیے گئے اس میں تو چل، یعنی تیرے لیے دشوار نہیں ہے، دشوار گزار راستوں سے اس کا جانا، پہاڑوں میں درختوں میں غذا حاصل کرنے کے لیے۔ سبل ربی یعنی طرق ربی کا فی طلب المرعا، چراگاہوں کے طلب میں تیرا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ ذلولا اس کا معنی مذلل کرنا، جو ہم نے تیرے لیے مسخر کیے اور تابع بنائے۔ وَإِن تَوَعَرَتْ، اگرچہ راستے دشوار ہو لیکن مکی کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ جس شہد سے نکلی ہے، جس چھتے سے، تو وہ اپنا شہد واپس لے کر جتنی دور چلی جائے وہ دوسرے چھتے میں نہیں جاتی ہے، وہیں سے آتی ہے، دوسرے چھتے میں پہنچ جائے تو وہ لوگ اس کو مار ڈالتے ہیں۔ سمجھ میں کہ اس سے مال کے ٹرانسپورٹ میں غلطی ہو گئی، اس نے وہاں کی گاڑی یہاں خالی کر دی، اس لیے پہلے اس کو سزا دی جائے۔ وَلَا تُضِلِّ عَنِ الْعَوْرِ، واپس آنے سے وہ نہ بھٹکے اگرچہ کتنی بھی دور ہو۔ یہ تو تھا اس کا معنی مسخرت ان کا ذلولا۔ لیکن ذلولا کو دوسرا قول یہ کہ حال بنایا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اسلوکی کے ضمیر سے حال بنے گا، یعنی اسلوکی ذلولا، تو منقاد اور فرما بردار اور تابعدار ہو کر چل اللہ تعالیٰ کے حکم کے، یہ وحی کی۔ یخرج منہ شراب من بطونہا، یخرج من بطونہا کہ نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شراب، یہاں شراب سے مراد اصل ہے، سمجھ میں آیا؟ شراب اس لیے کہتے ہیں کہ مما یشرب، کہ اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کیسے شفا ہے؟ صاحب کتاب کے من الاوجاع، دردوں سے شفا ہے۔ اور بعض نے یوں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو فیہ شفا نکیرہ ہے، لہذا یہ نکیرہ خود دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ تمام کے لیے نہیں، بعض کے لیے شفا ہے۔ اور لکلیہا، یا تمام قسم کے دردوں کے لیے، اس کے بے ضمیمتی ہی الی غیرہ، دوسرے کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو۔ اس لیے یونانی جتنی دوائیاں ہوتی ہیں کوئی بھی دوا بغیر شہد کے نہیں ہوتی، شہد ہی سے تمام کے تمام دوائیں وابستہ ہوتی ہے۔ اقوال، اس میں یہ مختلف اقوال ہے، وہ بھی دنیا اور کبھی بغیر ملائے ہوئے۔ جیسے کہ اس میں روایت کی طرف صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ ایک صحابی تھے، استطلق علیہ بطنہ، استطلاع کے بطن کا معنی ان کا پیٹ چل رہا تھا، پیٹ چلنے کا معنی دست لگے تھے، تو رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی کو بہت دست لگے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، تو انہوں نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، انہوں نے شہد پلایا تو بند نہیں ہوئے، پھر کہا کہ اور پلاؤ، پھر کہا تو کہا کہ اللہ کے اور بڑھ گئے ہیں شہد سے گرموں، کیونکہ شہد جو ہے ہار اور خشک ہوتا ہے،
مچھلی ہار اور تر ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ گرم ہے مچھلی لیکن تر ہے، اور شہد گرم ہے لیکن خشک ہے۔ اب وہ مزاج کے اعتبار سے اس کو تجویز کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کھانسی زیادہ آتی ہے، چھینکیں زیادہ آتی ہے، سردی کا اثر ہے، تو اس کے لیے پھر مچھلی مناسب ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، اس کے ہاتھ پر خشک رہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے شہد کو تجویز کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اور بڑھ گئے، آپ نے تو کہا تھا شفا ہے، اور میں اس میں تو شفا ہے، جا تیرے بھائی کو پلا، کذیبہ بدنوتی کا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو یقین نہیں کہ اس میں شفا ہے، چوتھے سے پلایا تو پھر ان کے دست رک گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وفات دیتا ہے، اور تم میں سے بعض کو ارذل عمر تک، یعنی کمزور ترین عمر کے درجے میں لے کر چلا جاتا ہے، جیسے حرم، بڑھاپے کی جانب، خرف یعنی ایسا ذہن کی خرابی کو خرف کہتے ہیں، دماغ کا خراب ہو جانا، تاکہ وہ نہ جانے، جاننے کے باوجود بھی کچھ۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں من قرأ القرآن لم یصر بہذہ الحالہ، جو قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہے وہ اس حالت میں نہیں جاتا ہے، یعنی بڑھاپے میں بھی اس کے لیے ہوش، حواس، آنکھیں وغیرہ سننا سب باقی رہتا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اب اس میں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ نے تم میں فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر رزق میں، یعنی بعض کو مالک بنایا، بعض کو مملوک، مالک کو فضیلت دی، بعض کو غنی بنایا، بعض کو فقیر، سمجھ میں؟ غنی کو فضیلت دی۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، بس وہ لوگ جن کو رزق میں اللہ نے فضیلت دی، آقا ہے، سمجھ میں، غلام پر، غنی ہے محتاج پر، تو وہ اپنا رزق لوٹانے والے نہیں اپنے غلاموں کی طرف۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا کہ اپنے مال و دولت میں، رزق میں غلاموں کو بھی شریک کر لے، ایسا کہ وہم فیہ سوا، یہ اور غلام ملکیت میں برابر ہو جائے، ایسا نہیں۔ ہاں تمہیں جتنا کھانا ہے اتنا کھاؤ، ملکیت میں شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ بس ایسے ہی اللہ ایک ہے تنہا، تم نے بتوں کو جو اس کے ساتھ شریک کیا، یہ ملکیت کے اندر شرکت ہے۔ تم اپنے رزق میں جو ہم نے دیا اس میں غلاموں کو شریک نہیں کر سکتے، تو باطل بتوں کو ہماری عبادت میں کیسے شریک کر رہے ہو، یہ سمجھانے کے لیے۔ اب بنعمت اللہ یجحدون واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من البنین وحفظا۔ حفظا کہتے ہیں پوتوں کو، یعنی مددگار، مدد کرنے والے، اولاد کی اولاد کو، من الطیبات، پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے۔ اور پھر وہی بارش وغیرہ کا تذکرہ تمام اعلیٰ اللہ کا، فلا تضربوا للہ الامثال۔ اب یہاں اللہ نے اور مزید دو مثالیں دی، ایک مثال تو اس میں دی اور ایک دوسری یہاں پر، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، دیکھو ایک غلام ہے، عبد مملوک غلام کو کہتے ہیں، اور ایسا کہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں، بلکہ غلام کو اگر بیچ بھی دیا جائے تو اس کا جو حق ہوتا ہے، حق کے ولا، الولا لمن اعتق، جو آزاد کرتا اسی کو ملتا ہے، غلام کا بھی اپنی مالیت پر حق نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ غلام کو اگر بیچا جائے اور وہ کہے کہ میں نے اس کے بیع میں کپڑے شریک نہیں کیے تھے، اپنے کپڑے پہنا کر لے جاؤ، غلام کچھ نہیں کر سکتا، اور میں عبد مملوک کوئی چیز پر قادر نہیں۔ اور ایک وہ ہے من رزقناہ منہ رزقا حسنا، جس کو ہم نے عمدہ طریقے سے رزق عطا فرمایا اور اس میں سے وہ سرن اور جہرن خوب خرچ کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں جس کو بہت مال دیا، سرن جہرن خرچ، اس سے مراد مومن ہے، اور غلام اس سے مراد کافر ہے۔ دوسرا، اس سے مراد بت پرستی ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قادر نہیں، اور جو ہم نے مال ادا کیا وہ سرن جہرن خرچ کرتا ہے، جیسا چاہے ویسا تصرف کرتا ہے، اس سے مراد مومن ہے۔
یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک عاجز ہے اور ایک قادر ہے۔ لہذا تم جو بت پرستی اللہ کے ساتھ عاجز کو قادر کے ساتھ ملا رہے ہو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک مثال تھی، اب دوسری اور ضرب اللہ مثلا رجلین، دو شخص ہے، احدہما ابکم، اس میں سے ایک ابکم ہے۔ ابکم کہتے ہیں اخرس کو، گونگے کو، اور گونگا ایسا کہ پیدائش اعتبار سے گونگا ہے۔ ایک ان میں سے ایسا ہے کوئی چیز پر قادر نہیں، بلکہ وہ کل علی مولا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اس کی بات بھی جو ہے تو گھر میں صرف ایک ہی سمجھتا ہے، دوسرے نہیں۔ کل علی مولا، ایک جانب تو ایسا غلام ہے، اور دوسری جانب اچھا اس کی صفات کیا ہے؟ ایک تو آقا پر بوجھ ہے، گونگا بھی ہے، اور تیسرا اینما یوجی لا یاتی بخیر، جس کام میں بھی لگایا جائے تو اس کو الٹا کرتا ہے، خیر اور بھلائی اس سے صادر نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا یہ کافر کی مثال ہے، کیونکہ اللہ کو نہیں مانا، سب سے بڑا گونگا۔ کلون علی مولا، کفر کے باوجود اللہ کھلا پلا رہے ہیں، سمجھ میں آئے؟ اینما یاتی لا یوجی بخیر، فرمایا کہ اس کو سب سے بہترین تجارت کرنی چاہیے تھا اپنے جان اور مال کی جنت سے، لیکن وہ نہیں کیا۔ ایک شخص تو یہ ہے کافر۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وہ ہے کہ جو ایمان والا ہے، یامر بالعدل، انصاف سے حکم وغیرہ کرتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بس ایسے کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر قیامت کا بیان کیا، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، لمح البصر کا معنی پلک جھپکنے کی مقدار۔ قیامت ایسی اچانک آ جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں کا ایک شخص بازار جائے گا، واپس ابھی گھر نہیں آئے گا کہ قیامت کا ہنگامہ شروع ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تمہارے ماؤں کے پیٹ سے، تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، لا تعلمون شیئا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت دی، بصارت دی، دل دیے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ارب تیری مسخرات فی جو السماء، سورہ انعام میں اس کی تفصیل آئی تھی، ما یمسکہن الا اللہ، یعنی فضا میں پرندوں کو کون روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ اب ان کے فوائد کو اور بیان کیا، جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رکنے اور ٹھہرنے کی جگہ کو تمہارے لیے، اور جانوروں کے چمڑوں میں بھی تمہارے لیے اللہ نے گھر بنائے۔ جب جانوروں کے چمڑوں میں گھر کا کیا معنی؟ یعنی تم سفر میں جاتے ہو تو جانوروں کے چمڑے کے خیمے بناتے ہو، خیمہ اس کے بنانے کا، تو گویا یہ تمہارا گھر میں رہنے کے لیے، لیکن تم نے گھر اپنے کندھے پر رکھا ہے۔ خانہ بدوش، خانہ خود بدوش خود، جہاں جانا ہے وہاں اپنے کندھے پر لے کر گئے اور 2-3 لکڑیاں لگا کر خیمہ لگا دیا، یہ تمہارا گھر بن گیا جانوروں کے اس چمڑے سے۔ ایک فائدہ۔ دوسرا تستخفون یوم ذانکم، کہ تم اس سے تستخفون، یعنی اس کو آسانی کے ساتھ، چونکہ وہ گھر ہے لیکن باوجود اس کے ہلکا ہے۔ ذانکم، ذان کا معنی سفر، تمہارے سفر کے دنوں میں تم ان کو آسانی سے گھروں کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ یوم اقامتکم، اور تمہاری اقامت کے دنوں میں تم اگر کہیں تجارت ہوگے لیے جاؤ یا شکار گاہ میں جاؤ تو تم آسانی سے گھر بنا لیتے ہو۔ اور ایک تیسرا فائدہ، من اصوافها و اوبارها، اور اس کے اوپر نکلنے والے سوف سے، بکری وغیرہ پر جو نکلتے ہیں بال اس کو سوف کہتے ہیں، اور اونٹ اور دمبے پر جو نکلتے ہیں اس کو اوبار، وبر، وہ بھی ہے اصل میں اسی کے بال لیکن اس کو اون کہا جاتا ہے۔ یہ اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ وہ اشاریہ، اور دمبے اوپر پر جو بال نکلتے ہیں وہ اساس و متان الہین، تم اس سے فائدہ اٹھانے کی چیزیں بناتے ہو، جیسے ٹوپیاں ہیں، گھر میں چادر ہے، سوٹر وغیرہ ہے، یہ سب متان الہین، فائدہ اٹھانے کی چیزیں ایک وقت تک کے لیے ہے۔ واللہ جعل لکم ما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے جو پیدا کیا، من البیوت والشجر والغمام، ظلالا یعنی تمہارے لیے سایہ فگن، کہ دھوپ سے، گرمی سے، سردی سے تمہارے گھر تم کو بچاتے ہیں۔ جعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے بنایا اکنان، کنن کی جمع ہے، اس سے مراد پہاڑوں کے اندر جو سوراخ اور غار ہوتے ہیں جس کے اندر تم رہتے ہو، یہ ہم نے بنایا۔ سرابیل تقیکم ہر و سرابیل تقیکم باسکم، اور تم اس سے قمیص بناتے ہو
جانوروں کے اس چمڑے سے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. سرابیلا تقیکم باسکم، اور لڑائیوں میں تمہارے بدن کی اس سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ لڑائی کا جو لباس ہوتا ہے سر سے لے کر پیر تک جیسے لوہے کا بنتا ہے، تو ایسے ہی چمڑے کا بھی بنتا ہے. لوہے کا بنے تو اس کو درا کہتے ہیں، اور چمڑے کا ہو تو اس کو جوشن کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ قدرا والجواشن، جوشن کی جمع. تو فرمایا یہ ہماری تمام کی تمام نعمتیں ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے اور پھر انکار کرتے، اور اکثر ان میں سے کافر ہے. وہی تمام نعمتوں کا تذکرہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کیا. اور قیامت میں ان کا حال کیا ہوگا کافرین کا؟ یوم نبعث من کل امت شہیدا، کہ جب ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ان کا نبی جو ان کے لیے گواہی دے گا. اور پھر نہیں، ثم لا یؤذن للذین کفروا، کافرین کو عذر خواہی کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے عذر کو طلب کیا جائے گا. یستعتبون کا معنی یعنی ان سے رجوع کا مطالبہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے عذر بیان کیا تو اچھا ہے. نہیں، ایسا چاہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. فلا یکف عنہم ولا هم ینظرون. پھر اور وہی شرک کا بیان کیا. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا كنا ندعو، پہلے بھی آ چکا. اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، کہیں لکل ضعف، تمام کو دگنا ہے، اب یہیں جہنم میں مزے کرو. جی